نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، جب بھی رات کو بستر پر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام 21 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجات و خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کئی روحانی اور دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ناظرین، تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ناظرین، تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے، اور یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی شامل حال رہتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے اس نام کی تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام جو آپ کو آج کے بیان میں بتا رہا ہوں، رات کو بستر پر سوتے وقت 21 بار پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی میں مدد فرمائیں گے۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کی شرارتوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسدین سے محفوظ رہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو رات بستر پر سوتے وقت ضرور پڑھیں۔ اللہ کے اس نام کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کی تمام مقاصد اور خواہشات، تمام مرادیں اور تمنائیں پوری کی جاتی ہیں، اور اس کے ہر کام پر اللہ تعالیٰ کن کا حکم فرما دیتا ہے، اور اس کا ہر ناممکن کام بھی اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت نام کے وظیفے سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور واضح باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کے مقصد کو نہایت ہی احسن انداز میں واضح فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں،
اور مذکورہ بالا تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان ترین طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے، جس کے لیے الگ سے وقت نہیں نکالنا پڑتا، آپ روز مرہ کے کاموں میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جملہ مخلوقات سے عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس آیت مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ ناظرین، ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم سب کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد و خواتین بھی شامل ہیں۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ربانی ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اور اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔
چنانچہ ہر مومن و مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر الہی ناظرین انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گہے ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، دعا، استغفار سب شامل ہیں، اور ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے پاس آتا ہے تو میں ایک گز اس کے پاس آتا ہوں، اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ابو درداء روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانِ اقدس پر پہرا دیتے تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا اور مجھے نیند آ جاتی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتے۔ بدر کے غزوے میں خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ عزتی میں دعا کر رہے تھے، اور اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارک کندھے سے گر پڑی اور حضور کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ ناظرین، دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے ہی بہتر کی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت سے فرار کی وجہ سے ہیں، اور پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نت نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں، بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں، اور بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں رد اللسان رہتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہے، جہاد میں لڑنے اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ نیز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا نام پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو جب رات کو آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں، کوشش کرنی ہے آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے کوئی بھی ارادہ دل میں کرنا ہے، خواہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہو یا کوئی ناممکن کام کو ممکن کرنا ہو۔ آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ باوضو حالت میں بستر پر لیٹیں، کیونکہ یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو باوضو حالت میں جب بھی بستر پر جائیں تو یہ بہت ہی مختصر اور آسان سا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی مبارک نام ہے، اس کا ورد کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا حی یا قیوم ایسے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھ لیں تو اس کے بعد سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے استغفار بھی لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کی قربت دلاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہر فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو رات کو بستر پر سوتے وقت پڑھنے سے انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اس کی ہر جائز مراد کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دیتا ہے اور اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اور اس کے تمام مسائل حل کر دیے جاتے ہیں۔ جو اس کے دل کی منشا ہوگی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔